السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے یوٹیوب چینل رحمت اللہ قادری علم 786 پر ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج میں جمعہ کا بیان بتاؤں گا کہ جمعہ میں کیا کیا چیزیں فرض ہوتی ہے، کیا واجب ہوتی ہے اور کیسے ہم ادا کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ناظرین۔ سوال: جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے ناظرین، جمعہ کی نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے۔ سوال: جمعہ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب ہے ناظرین، جمعہ فرض ہونے کی مندرجہ ذیل 11 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے شہر میں مقیم اور آزاد ہونا۔ دوسرے نمبر پر ہے مسافر اور غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے صحت، یعنی ایسے مریض پر کہ جمعہ مسجد تک نہ جا سکے، جمعہ فرض نہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے مرد اور عاقل بالغ ہونا۔ پانچویں نمبر پر ہے عورت، مجنون اور نابالغ پر جمعہ فرض نہیں۔ چھٹویں نمبر پر ہے اکھیارہ ہونا۔ ساتویں نمبر پر ہے چلنے پر قادر ہونا۔ آٹھویں نمبر پر ہے اندھے، لنجے اور ایسے فالج والے پر کہ جو مسجد تک نہ جا سکتا ہو، جمعہ فرض نہیں۔ نویں نمبر پر ہے قید میں نہ ہونا مگر جبکہ کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا ہو اور ادا کرنے پر قادر ہو تو فرض ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے حاکم یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہو۔ 11ویں نمبر پر ہے بارش یا آندھی وغیرہ کا اس قدر نہ ہونا کہ جس سے نقصان کا قوی اندیشہ ہو۔ سوال: جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر وہ لوگ جمعہ میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب ہے ناظرین، ہو جائے گی، یعنی ظہر کی نماز ان کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔ سوال: جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ جواب ہے ناظرین، جمعہ جائز ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی نہیں پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ سوال: جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ جواب ہے ناظرین، جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط مصر یا فنائے مصر ہونا ہے۔ سوال: مصر اور فنائے مصر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ناظرین، مصر وہ جگہ ہے کہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں اور وہ ضلع یا تحصیل ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہو اسے فنائے مصر کہتے ہیں۔
جیسے اسٹیشن اور قبرستان وغیرہ۔ سوال: کیا گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جواب ہے ناظرین، نہیں، گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن جہاں قائم ہو بند نہ کیا جائے کہ عوام جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لیں غنیمت ہے۔ سوال: گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی ظہر نماز ساقط ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب ہے ناظرین، نہیں، گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی ظہر نماز نہیں ساقط ہوتی۔ سوال: کچھ لوگ گاؤں میں جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت احتیاط ظہر پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ہے ناظرین، نہیں، بلکہ گاؤں میں اس کے بجائے 4 رکعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال: جمعہ جائز ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ جواب ہے ناظرین، دوسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ یا اس کا نائب جمعہ قائم کرے، اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو سب سے بڑا سنی صحیح العقیدہ عالم قائم کرے کہ بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں قائم ہو سکتا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں وہ قائم کرے۔ سوال: جمعہ جائز ہونے کی تیسری اور چوتھی شرط کیا ہے؟ جواب ہے ناظرین، تیسری شرط ظہر کے وقت کا ہونا ہے، لہذا وقت سے پہلے یا بعد میں پڑھی نہ ہوئی یا درمیان نماز میں عصر کا وقت آ گیا، جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں نماز سے پہلے خطبہ ہو جائے۔ سوال: جمعہ کے خطبہ میں کتنی باتیں سنت ہیں؟ جواب ہے ناظرین، 19 باتیں سنت ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے خطیب کا پاک ہونا، دوسرے نمبر پر ہے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا، تیسرے نمبر پر ہے خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، چوتھے نمبر پر ہے خطیب کا ممبر پر ہونا، پانچویں نمبر پر ہے سامعین کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پیٹھ کا ہونا، چھٹویں نمبر پر ہے حاضرین کا خطیب کی طرف متوجہ ہونا، ساتویں نمبر پر ہے خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، آٹھویں نمبر پر ہے اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، نویں نمبر پر ہے لفظ الحمد سے شروع کرنا، 10ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، 11ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، 12ویں نمبر پر ہے حضور پر نور
हुजूर पर दुरूद भेजना। 13वें नंबर पर है कम से कम एक आयत की तिलावत करना। 14वें नंबर पर है पहले खुतबा में वाज व नसीहत होना। 15वें नंबर पर है दूसरे में हम्दो सना। 16वें नंबर पर है शहादत और दुरूद का इयादा करना। 17वें नंबर पर है दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करना। 18वें नंबर पर है दोनों खुतबों का हल्का होना। 19वें नंबर पर है दोनों खुतबों के दरमियान 3 आयत की मिक़दार बैठना। सवाल, उर्दू में खुतबा पढ़ना कैसा है? जवाब है नाज़रीन, अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान में पूरा खुतबा पढ़ना या अरबी के साथ किसी दूसरी ज़बान को मिलाना दोनों बातें सुन्नते मुतवारसा के खिलाफ और मकरूह है। सवाल, खुतबा की अजान इमाम के सामने मस्जिद के अंदर पढ़ना सुन्नत है या बाहर? जवाब है नाज़रीन, खुतबा की अजान इमाम के सामने मस्जिद के बाहर पढ़ना सुन्नत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए कराम के ज़माने में खतीब के सामने मस्जिद के दरवाज़ा ही पर हुआ करती थी, जैसा कि हदीस की मशहूर किताब अबू दाऊद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 162 में है। सवाल, जुमा जायज़ होने की 5वीं और 6ठी शर्त क्या है? जवाब है नाज़रीन, 5वीं शर्त जमाअत का होना है, जिसके लिए इमाम के अलावा कम अज़ कम 3 मर्द का होना ज़रूरी है। और 6ठी शर्त इज़्न आम है। उसका मतलब ये है कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आए, किसी की रोक टोक न हो। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम।